ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گفتگو ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کے سلسلے میں موجود ہیں جناب خادم حسین سمرو صاحب کے ساتھ۔ خادم حسین سمرو صاحب سندھی، انگلش اور اردو کے بہت ہی اچھے رائٹر ہیں، مورخ ہیں اور دانشور ہیں۔ خادم سمرو صاحب نے حر تحریک پہ، جو سندھ کی حر مومنٹ ہے، اس پہ بہت تحقیقی کام کیا ہوا ہے۔ آپ جو ہے فارین بھی آتے جاتے رہتے ہیں، خاص طور پہ حر مومنٹ کے حوالے سے وہ برطانیہ کی برٹش لائبریری بھی گئے، وہاں سے تقریباً 77 فائلز جو ہے ڈاکیومنٹس وہ لائے حر مومنٹ کے حوالے سے، کہ انگریزوں نے پیر صبغت اللہ شاہ راشدی، جنہیں عرف عام میں سورہ بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو حیدرآباد جیل میں کہتے ہیں کہ پھانسی دی گئی اور وہاں فوراً تدفین بھی کی گئی تھی، لیکن ان کو بعد میں وہاں سے نکال کر کہا یہ جاتا ہے، کہانیاں یہ بتائی جاتی ہیں، کیونکہ جو گورے انگریز تھے، وہ جو باغی لوگ ہوتے تھے ان کو گم کر دیا کرتے تھے، ان کی قبریں نہیں بنانا دیا کرتے تاکہ کوئی مرکز نہ بن سکے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی قبر جو ہے اسٹولا جزیرہ ہے بلوچستان میں، تو وہاں بنائی گئی، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ وہاں سے نکال کر اس جو نعش ہے، ان کو جو ان کی جو میت تھی، ان کو کراچی کی طرف کشتی کے ذریعے لایا گیا، اور کراچی کے اندر جو ہے جیل چورنگی کے قریب، طارق روڈ کے قریب ایک جگہ کڈنی ہل کہلاتی ہے، وہاں پہ ان کو اس زمانے میں بالکل جنگل تھا، وہاں دفن کر دیا گیا، اور وہاں پہ ان کے جو متولی بنے، ان کے چھوٹے بیٹے بنے، اور وہ آخر تک اس قبر کے متولی رہے۔ ابھی بھی ان کے جو اہل و عیال ہے، جو اولاد ہے، وہی ان کی متولی ہے، اس درگاہ کو وہی سنبھال رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک مزار بھی بنایا جا رہا ہے۔ باہر کوئی کتبہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک پٹی لگی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ شاہ کا مزار، لیکن یہ مزار آیا بسم اللہ شاہ کا ہے یا پیر صبغت اللہ شاہ کا ہے؟ تو اس حوالے سے جو ہماری تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مزار بسم اللہ شاہ کا نام رکھا گیا، لیکن یہ مزار صبغت اللہ شاہ راشدی کا ہی ہے اور سورہ بادشاہ کا مزار ہے۔ ہم اس حوالے سے اپنے اس محقق دوست کے ساتھ، ساتھی کے ساتھ ابھی موجود ہیں، ان سے معلوم کریں گے کہ حقیقت کیا ہے اور کہانی کیا ہے، افسانہ کیا ہے۔ السلام علیکم خادم حسین سمرو صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خادم صاحب، یہ ہمیں بتائیے گا کہ سورہ بادشاہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بڑی لڑائی لڑی، جنگ لڑی اور تحریک آزادی کے بڑے سپہ سالار تھے، تو ان کے جو حر مومنٹ کو یہاں دبوچا گیا، دبایا گیا انگریزوں کی طرف سے، پھر بعد میں ان کو تکالیف دی گئی، جیل میں ڈالا گیا اور جو ہے بعد میں پھانسی دے دی گئی، تو ان کی جو میت تھی وہ گم کر دی گئی۔ اب تک یہ ایک میسٹرس ہے کہ ان کی میت کی تدفین کہاں ہوئی، اور آیا وہ وہی اسٹولا میں ہے بلوچستان میں، یا سندھ کے اندر جو سندھ کا کیپٹل ہے کراچی، وہاں پہ کڈنی ہل پہ ہے؟ آپ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حقائق کیا ہیں؟ سر، بات یہ ہے کہ میں نے برٹش لائبریری پہ کام کیا ہے اس پہ، اور چیزیں دیکھی ہیں، وہاں 77 فائلز پڑی ہیں جسے لیمبرکس رپورٹس کہتے ہیں۔ لیمبرک نے وہ رپورٹیں کمپائل کی ہیں، انہیں لیمبرکس پیپر کہتے ہیں۔ بات یہ کہ ان میں کچھ چیزیں ریسٹرکٹ ہیں، وہاں انہوں نے وہ نہیں دکھاتے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پیر صاحب کا جو وصال محمد نے بتایا ہے، اپنے جو سندھ کوارٹرلی کو انہوں نے انٹرویو دیے، جو غلام مصطفی شاہ نے شائع کیے، کیونکہ وہ انٹیلیجنس آفیسر تھے، کیس میں بھی وہ انٹیلیجنس آفیسر تھے، اس کا کہنا تھا کہ اس کو اسٹولا کی طرف لے جایا گیا، لے جایا گیا۔ اب اتھینٹک یہی چیز ہے جو تاریخی حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ باقی مختلف کہانیاں ہیں جو لوگ وہ اب
کوئی 10 سال ہوئے ہیں کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو کم از کم موجود ان کو خبر ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو ہے مزار جو ہے وہ کراچی کی اس جگہ پہ ہے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی بھی اپنی انٹیلیجنس ہوگی، ان سے انہیں پتہ پڑتا۔ میں اب تک بھی اس کو وصال محمد کی بات پہ وہ اتھینٹک سمجھتا ہوں۔ بھائی ہر موومنٹ جو ہے یہ کوئی سوریہ بادشاہ سے نہیں شروع ہوئی تھی، یہ 1880 سے ہر موومنٹ جو ہے وہ چل رہی تھی، اور اس کے بنیادی قائد جو تھے وہ تھرڈ پیر پگار و حزب اللہ شاہ تھے۔ اس میں بچو بادشاہ اور پیرو وزیر کی تحریک 1819 فرسٹ جو انسرجنسی ہوئی ہے وہ 1893 سے 1896 تک ہر انسرجنسی ہے، جس کے بعد انگریز نے سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے پنجاب سے لوگ جو لائے وہ لاڑ اور اس میں جو ہے آباد کیے کہ سندھیوں کو اقلیت میں لایا جائے جو ہے۔ اب یہ ہے کہ اس انسرجنسی بغاوت کے بعد پھر 1950 کے دور میں یہ ہوا جو ہے، لیکن لاسٹ جو بغاوت ہے وہ سوریہ بادشاہ کے دور میں شروع ہوئی۔ 1930 میں اس پہ کیس لگایا گیا، اس میں اسے 10 سال سزا دی گئی، پھر اس کو تبدیل چیف کورٹ نے 7 سال میں کیا۔ جب وہ آئے، کیونکہ اس کو سندھ کے جیلوں میں نہیں رکھا گیا، رتنا گری اور دوسرے انڈیا کے جیلوں میں رکھا گیا تھا، تو وہ انہوں نے پارلیمانی پالیٹکس کو خیر آباد کہا، پھر حج پہ گئے تھے، یہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی ذاتی جو لگزریس لائف ہے اس کو بھی خیر آباد کیا اور کھدڑ پہننے لگے، اور ایون کھدڑ بنانے والے چرخے کو بھی اپنا لیا اس پہ۔ لیکن وہ کیٹی، جس کو ہم جنگل کو ایک جگہ مخصوص کیٹی کہتے ہیں، اس میں رہنے لگے، اور لیکن اس کا ایک بہت بڑا کام تھا، جیسے آئے انہوں نے ایک سندھی نیوز پیپر نکالا، پیر جو گوٹھ گزٹ، جو اس دور میں 1937 میں پڑھی اپنی پیر گوٹھ گزٹ جو ہے، اس سے وہ لوگوں کو انفارم کرتے تھے۔ اب گورنر جو تھا لانس لارڈ گرام، ڈی سی جو تھا گجراتی ڈی سی تھا، وہ اس کے خلاف رپورٹیں دیتا رہا کہ بھائی یہ تو بغاوت کرنے کے لیے۔ پھر گورنر نے ان سے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں پیر صاحب نے انہیں کچھ وار کے لیے کچھ پیسے بھی دیے، وار فنڈ میں پیسے بھی دیے، لیکن امیڈیٹلی گورنر سندھ تبدیل ہو گیا، ہیوڈو آیا۔ ہیوڈو نے پیر صاحب کو گرفتار کرایا 24 اکتوبر 1941 کو، اور پھر اسے سندھ سے باہر جیلوں میں بھیجا گیا، تاکہ یہ ٹرائل ہوا 1943 کے اوائل میں ٹرائل ہوا، اور ان کو پھانسی دی گئی۔ لیکن رومن لا کے مطابق میں جو سمجھتا ہوں یہ ہے کہ شہادت دینے والا اور جو ملزم ہے اس کی آئی ٹو آئی کنورسیشن ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ کرٹین لگا دیا،
اور جو شہادت دینے والے شاہد تھے انہوں نے کہا جی ان کے سامنے ہم نہیں دے سکتے. وصال محمد نے لکھا ہے کہ پیر صاحب جب کرٹین کے پیچھے بولتے تھے تو جیسے شیر بول رہا تھا. تو وہ بنیادی طور پر یہ کیس ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آئے جب شہادتیں نہیں ہوتی تو وہ فالس کیس ہو گیا جو ہے، وہ فالس کیس ہوا ہی نہیں جیسے. لیکن میجر جنرل رچرڈسن جو تھے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر یہاں، وہ اس کو ٹریبیونل کو ہیڈ کر رہے تھے اور یہ طے تھا کہ ان کو پھانسی دینی ہے. اس سے پہلے 2 چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھی، تو ان کو آئی لینڈس کے طرف بھیج دیں کہیں، یا یہ کریں جو ہے اس کو پھانسی دے دیں. فائنل یہ ہوا کہ اس کو پھانسی. اب یہ تحریک جو تھی اور تحریک اتنی تو انسپائر تھی اس آدمی سے. اچھا ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ پیٹر مائن نے لکھا ہے کہ یہ جو 1903 کی بغاوت تھی اور 1950 کی، وہ ہل جو تھے کہ ایک انتقام اس کا پلو لینے کے لیے اس کا وہ کسی لیڈر کو ڈھونڈ رہے تھے. اور یہ ینگ 14 سال کا، کیونکہ 14 سال کی عمر میں یہ پیر پاگارو بنا تھا، ان کو ایک لیڈر مل گیا. اور پھر انہوں نے اس کی قیادت میں جو ہے اپنی جو 2 جنگ انگریز کے ساتھ لڑی تھی، اس سلسلے میں وہ آزادی کی تحریک کے لیے لڑے جو ہے وہ. تو یہ بات یہ کہ ہر موومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو بھی بڑی لبریشن کی تحریکیں ہیں ان میں کسی سے کم نہیں ہے. لیکن افسوس ہے کہ اس کی وارثی نہیں ہوئی. پھر میں گیا لندن، کتاب ان پہ لکھی، فریڈم ایٹ دا گیلوز، لائف اینڈ ٹائمز آف سید سبحت اللہ شاہ پیر پاگارو. پھر سورے پاشا کی بڑی کانفرنس کرائی میں نے، جن میں اصغر خان اور جیسے سجاد علی شاہ، الہی بھائی سومرو، فخر امام، دوسرے انٹلیکچوئل، زاہد آئے نا، انور مراد بھی آئے اور بہت کچھ اس پہ بولے جو ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں پھر میں وہاں سے لیمبرکس پیپرز کہا جاتا ہے اس کو، یہ 77 فائلز ہے جو اس نے کمپائل کی. ایک چھوٹی سی چٹ بھی اگر ہم سفر صاحب نے انگریز کو لکھی ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. یہ کمپائلیشن ہے، قریباً 13,000 پیجز ہیں جو ہے. میں وہاں سے CDs میں لے آیا اور یہاں مختلف لوگوں کو دیا، سندھ اللہ جی کو دیا، یہاں خیرپور میں سورے بادشاہ کانفرنس. فرسٹ کاپی میں نے جو ہے پیر صاحب پاگارو کو دی، شاہ مردہ شاہ کو جو ہے اس کو دی. باقی دوسری کاپیز بہت سارے لوگوں کو، حمید آخوند کو، دوسروں کو، سب کو دی اور کوشش کی کہ اس پہ کوئی PhD کرے. کیونکہ PhD اس پہ اتنی آسان تھی کہ وہ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر PhD کر سکتا تھا، کیونکہ 77 فائلز وہ جو ہے CDs جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں جو ہے، وہ جو USB میں آ جاتی ہیں اور وہ PhD کر سکتا ہے. لیکن آج تک کسی نے PhD نہیں کی ہے جو ہے. اب بھی جو ہے وہ اس پہ ایک ایسے ہی ڈاکیومنٹری بنائی گئی ہے جو اس کے شان کے مطابق نہیں ہے، اس میں بہت سارے فلاز ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہم ہیروز کو قومیں جو یاد نہیں کرتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، کیونکہ انسپائریشن ہے وہ، ان کا کریکٹر، ان کا فکر، ان کا کریکٹر، یہ انسپائریشن ہوتی ہے. اور سورے بادشاہ، اچھا جو جملہ تھا مزار بننے کا وہ یہ تھا کہ مزار بنے گی، ہو آئیں گے اور نئی انسپائریشن لے کے جائیں گے. اس لیے انہوں نے پیر صاحب کی میت کو کہیں دفن کرنے نہیں دیا کہ وہ انسپائر ہو جائیں گے جو ہے. تو یہ انسپائریشن جو ہے وہ ان کا خیال تھا. لیکن انسپائریشن
یہ اسپریچول ہوتی ہے. اور دیکھیں 47 تک، اور ایسے لڑے پیر تھا یا نہیں تھا جس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. 47 تک وہ بہت ہی انہیں تکالیف ملی، لیکن انہوں نے اس کو برداشت کیا اور 47 تک لڑتے آئے. تو حرم موومنٹ جو ہے اس پہ بہت بڑا کام ہونا چاہیے، بہت بڑا کام ہونا چاہیے. لوگ اس پہ پی ایچ ڈی کریں، حقائق سے واقف ہوں. بد نصیبی سے سندھ میں سیاسی تاریخ پہ نہیں لکھا گیا ہے. سائی جی ایم سید نے لکھا ہے، ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو نے بھی اپنے والد کی جو بہت بڑا کتاب بایوگرافی لکھی اس پہ لکھا ہے، یا کچھ چند لوگوں کا. اس کے بعد میں نے لکھا ہے، بہت ساری بایوگرافیز لکھی ہیں. سورہ پاشا پہ لکھا ہے، اللہ بخش شمرو پہ لکھا ہے، سائی جی ایم سید پہ لکھا ہے، ہرچند رائے کراچی پہ لکھا ہے. جب تک ہم اپنی پولیٹیکل ہسٹری سے واقف نہیں ہوں گے تب تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. باقی